السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ کیسے نوجوان اپنی قوم سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت کو وسیع کرتا ہے اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے ان کے کام میں۔ پھر غار کے اندر ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات ہے، یہ جو غار ہے، غار کہاں پہ تھا، غار کہاں پہ واقع تھا، اس کا کوئی بھی ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ غار کہاں سے کہاں تھا، غار کس جگہ پہ واقع تھا۔ مگر ایک بات ہے، یہ جو غار کا منہ تھا، اٹ واز ٹورڈس نارتھ، یہ شمال کی طرف تھا۔ شمال کی طرف کیوں تھا؟ کیونکہ جب اس کا منہ شمال کی طرف تھا تو جو آفتاب کی روشنی ہے وہ ان پر نہیں پڑتی تھی، اللہ نے ان کو اس سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور آپ دیکھیں گے جب سورج طلوع ہوتا تھا، جب آفتاب طلوع ہوتا تھا، تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو وہ ان کے دائیں جانب سے جھک جاتا تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور غروب ہونے کے ٹائم پہ، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ شمال کی طرف کترا کر نکل جاتا تھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ اس میں کشادہ جگہ میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللّہ، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ مَن يَهْدِهِ اللّٰهُ، جس کی اللہ رہنمائی فرما دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو اس کی ہدایت ہو گئی۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کا آپ کوئی بھی رہنما نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آفتاب طلوع ہونے کے ٹائم وہ دائیں جانب جھک جاتا تھا، اور غروب ہونے کے ٹائم بائیں طرف کترا کر نکل جاتا تھا۔ حالانکہ وہ اس غار میں کشادہ جگہ میں تھے، غار کشادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے محفوظ رکھا۔ اللہ نے ان کو دھوپ سے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ہمارا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے نصیحت حاصل کرنا۔ ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا فتنہ کھڑا کرے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جو اللہ نے بیان نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا، وہ ہم خود سے کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ غار کہاں پہ تھا، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، اور اس کا ذکر بھی نہیں آیا ہے۔ اگر یہ کمپلسری ہوتا، اس میں کوئی نصیحت ہوتی، غار کدھر ہے، تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ضرور کہتے کہ فلانی جگہ پہ غار تھا۔ تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ کا مطالعہ کیا ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکوع نمبر 35 میں، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اللہ سے کہا، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے اللہ مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے موت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قال اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے کہا، قال بلا، کیوں نہیں میرے اللہ، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے ان سے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم 4 پرندے لاؤ، ان کو مارو، ان کو مکس کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کیسے وہ پرندے مل جاتے ہیں اور وہ اڑ جاتے ہیں۔ وہ پرندے کون سے پرندے تھے، وہ پرندے کہاں سے آئے تھے، ان کا ذکر نہیں آیا ہے۔ لیکن ہمارا پرابلم کب ہوتا ہے، ہماری نئی پرابلم کب کریٹ ہوتی ہے؟ جب ہم شک و شبہات میں
اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں، اور جب ہم کسی پرٹیکولر انسان کو فالو کرتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے ہم کو نہیں علم دیتا ہے بلکہ خود اپنے لاجک، اپنے منطق سے ہمیں باتیں بولتا ہے جو اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، تو آپ کو کہاں سے وہی آ گئی؟ یہ غار کہاں پہ ہے؟ تو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہمیں بیان کرتے ہیں یہ فلانی ایک وہ جگہ ہے، پھر وہاں تھا، پھر ایسا تھا، پھر ویسا تھا۔ آپ کو یہاں پہ نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب کہف کو دھوپ سے محفوظ رکھا، تو اللہ نے ان کو، یہ ٹھنڈ میں تھے، یہ آرام سے تھے وہاں پہ، اور ان پر کوئی بھی دھوپ نہیں پڑی، کوئی روشنی ان پر تھی ہی نہیں، یہ وہاں پر آرام سے تھے، مگر یہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے کانوں کو کیا پردہ، یہ ان کے کانوں پر پردہ تھا، یہ سو گئے تھے نیند میں۔ پھر ان کو نیند میں یہ کیا کرتے تھے؟ کیا یہ سوئے تھے سچ میں؟ ہاں، یہ سوئے تھے، اللہ نے ان کو سلا دیا تھا، لیکن جو وہاں سے جانے والے تھے، آنے والے تھے، ان کو کچھ اور لگتا تھا۔ ان کو کیا لگتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ گمان کرتے ہو کہ وہ بیدار ہے لیکن وَهُمْ رُقُود، وہ سوئے ہوئے تھے۔ اب بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں یہ ایک آنکھ کو کھولتے اور ایک کو بند کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدلا کرتے تھے، بار بار ہم ان کی کروٹیں بدل دیا کرتے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر اللہ پاک ایسا نہیں کرتے ان کے ساتھ، تو یہ زمین بوسیدہ ہوتے، زمین ان کو کھاتی، یہ مٹی کے ساتھ مل جاتے، تو یہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور جو ان کا کتا تھا ان کے ساتھ، وہ بھی اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا دروازے کی طرف، بالوسید یعنی کہ صحن، دروازے کی طرف وہ کیا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اب ایسا کیوں تھا؟ یہ تو کروٹیں بدل رہے تھے، اور کتا بھی جو ان کے ساتھ تھا وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، جو بھی کوئی ان پر جھانکتا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، وہ ان سے منہ پھیر کر بھاگ جاتا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور وہ خوف زدہ ہوتا، اس کے اوپر خوف طاری ہوتا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی، ہر معاملے میں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ ہم کو لگتا تھا یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ بیدار ہیں، مگر یہ سوئے ہوئے تھے، یہ کروٹیں بدلا کرتے تھے۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو زمین بوسیدہ ہوتے، اور ان کا کتا بھی جو تھا وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر کوئی ان کی طرف جھانکتا تو وہ منہ پھیر کر وہاں سے فرار ہوتا، اور اس کے اندر سے رعب طاری ہوتا، ہیبت طاری ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حیرت ناک یہ ان کو بنا دیا تھا، تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جائے اور کوئی ان کا نقصان نہ پہنچائے، ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر جب یہ سوئے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو بیدار کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلی بار اس کا ذکر کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔